بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجوید القرآن کے ساتھ آج کا لیکچر پیش خدمت ہے۔ اس میں آج ہم لوگ حروف مدہ کو دیکھیں گے اور اس کی مشق کریں گے، کچھ پریکٹس کریں گے۔ حروف مدہ جو ہیں وہ تین ہوتے ہیں: الف، یا اور واو۔ یہ تین حروف مدہ اس وقت بنتے ہیں جب ان سے پہلے والے حرف کے اوپر اس کے موافق حرکت آ جائے۔ الف کے جو موافق حرکت ہوتی ہے، یعنی الف سے جو میچ کھاتی ہے حرکت، وہ ہوتی ہے زبر۔ اعراب کہہ لیں اس کو یا حرکت کہہ لیں۔ جو یا سے موافق حرکت یا اعراب ہے وہ زیر ہے، اور واو کے موافق جو اعراب ہے وہ پیش ہے۔ تو اگر ان سے پہلے والے حرف کے اوپر اس کے موافق حرکت آ گئی اور یہ اس حالت میں ہے جس طرح آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں، یعنی سکون کی حالت میں، اس کے اوپر کوئی اعراب نہ ہو، تو اس صورت میں ان کو حروف مدہ کہتے ہیں۔ تو اب اگر ایک ایک کر کے دیکھ لیں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر الف سے پہلے کسی بھی حرف کے اوپر زبر آ جائے تو الف کو الف مدہ بولیں گے، یعنی یہ حروف مدہ بن جائے گا، اور اس کو الف کو کیا بولیں گے؟ الف مدہ۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ با زبر کیا ہوتا ہے؟ با زبر با، لیکن با زبر الف کیا ہو جائے گا؟ با، تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا۔ اس کو ایک الف کی مقدار لمبا کرتے ہیں۔ قراء حضرات نے لکھا ہے کہ جتنی دیر میں اگر آپ کی مٹھی بند ہے اور آپ ایک انگلی کو کھولتے ہیں، اتنی مقدار اس کو لمبا کرنا ایک الف کی مقدار کہلاتا ہے۔ تو اس کو ہم پڑھیں گے با الف زبر با، اسی طرح تا الف زبر تا، دال الف زبر دا، تو اس کو تھوڑا سا ہم لمبا کریں گے۔ یہ الف مدہ کی مثال ہوگی۔ اب اگر یا مدہ کی مثال دیکھیں تو یا سے پہلے والے حرف کے اوپر اگر زیر آ جائے تو اس کو ہم یائے مدہ کہیں گے۔ تو اس کو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ بی۔ اگر با کے نیچے صرف زیر ہو تو ہم اس کو پڑھیں گے بی، با زیر بی، لیکن با زیر یہ یا بی، تھوڑا سا لمبا کریں گے۔ ٹھیک، تھوڑا لمبا کرنا ہے، زیادہ لمبا نہیں۔ میں ابھی صرف فرق آپ کو محسوس کروانے کے لیے تھوڑا سا زیادہ لمبا اس کو کھینچتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو۔ ورنہ با یا زیر بی، تا یا زیر تی، دا یا زیر دی، تو یہ یا مدہ کی مثالیں ہوگی آپ کے سامنے۔ اسی طرح واو مدہ کی مثال اگر دیکھیں تو واو سے پہلے والے حرف پہ اگر پیش آ جائے تو اس کو واو مدہ بولیں گے۔ تو اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ بو۔ ویسے اگر واو نہ ہو اور با کے اوپر صرف پیش ہو تو ہم اس کو کیا پڑھیں گے؟ بو۔ اور واو بھی ہوگا تو ہم کہیں گے بو، تو، دو۔ اور اگر واو ان میں سے ہٹا دیں، میں صرف اس لیے کر رہا ہوں تاکہ پہچان سکیں آپ اس کو، واو مدہ کی آواز کو، کہ اگر واو مدہ نہ ہو، صرف با پیش اور تا پیش اور دال پیش لکھا ہو تو ہم اس کو پڑھیں گے بو تو دو، بو تو دو۔ اب پڑھیں گے بو تو دو، ایک الف کی مقدار ہم اس کو کھینچیں گے، لمبا کریں گے۔ تو یہ مثال ہو گئی ساری حروف مدہ کی۔ یہ قرآن مجید میں بھی مختلف جگہوں پر یہ استعمال ہوا ہے۔ یہاں پر اب یہ دیکھ لینا ضروری ہے کہ اب جو واو مدہ والی مثالیں ہیں ان کے اوپر آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ جزم لگا دیا گیا ہے۔ یہ جزم ہے، سکون ہے، اس کو کوئی بھی آپ نام دے دیں، یہ ساکن کی علامت ہم نے یہاں پہ لگائی ہے۔ یہ اگر اس طرح لگی ہوئی ہو تو تب بھی یہ واو مدہ ہی رہے گا، یعنی اگر ہم اس واو کے اوپر کچھ بھی نہ لگا ہو تب بھی یہ واو مدہ ہے، اور اگر واو کے اوپر یہ سکون کی علامت لگی ہوئی ہو، یعنی واو ساکن جسے ہم اردو میں کہتے ہیں، تو تب بھی یہ اسی طرح ہی رہے گا اور اس کو واو مدہ ہی کہیں گے۔ بو، بو تو دو۔ اسی طرح یا کے اوپر اگر ہم ساکن لگا دیں تو تب بھی یہ بالکل یائے مدہ رہے گی اور اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو اس کو بھی ہم بی، تی، دی اسی طرح پڑھیں گے۔ لیکن الف کے جب وقت آتا ہے تو پھر یہ سکون یہاں پر موجود نہیں ہوتا۔ اگر ہم یہ سکون لگا دیں گے تو یہ الف نہیں رہے گا، یہ حمزہ بن جائے گا۔ اس صورت میں یہ الف مدہ نہیں رہے گا،
یہ وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے یہ میں نے سکون کا بھی یہاں پہ آپ لوگوں کو ضروری سمجھا کہ یہ بھی آپ تک بات پہنچا دی جائے کہ یہ جو سکون کی علامت ہوتی ہے، ساکن کا جو نشان لگا ہوا ہوتا ہے، یہ الف کے اوپر نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید میں کچھ جگہوں پر لگا ہوا ہے، ملے گا آپ کو، لیکن وہاں پہ پھر یہ الف مدہ نہیں رہتا۔ اب اس کو ہم با تا دا نہیں پڑھیں گے، یہ غلط ہے۔ اب ہم اس کو پڑھیں گے ب ت د، یہ ایک الگ اصول آ گیا، اور اس کا یا حروف مدہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہاں پر صرف اس لیے بتایا گیا ہے کہ الف مدہ تب ہوگا جب الف کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوگا، یا مدہ تب ہوگی جب یا کے اوپر کچھ نہ ہو یا کے اوپر ساکن ہو، واو مدہ تب ہوگا جب یہ واو کے اوپر کچھ نہ ہو یا واو کے اوپر ساکن ہو۔ لیکن الف کے اوپر اگر ساکن آ گیا تو وہ الف مدہ کی کیٹیگری سے نکل جاتا ہے۔ یہ آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا ٹیبل بنا دیا، اس میں حروف مدہ اوپر لکھے ہوئے ہیں، الف یا واو، اور جو دائیں طرف آپ کے سامنے اعراب لگے ہوئے ہیں، پہلی لائن کے اندر زبر، دوسری لائن کے نیچے زیر، اور تیسری لائن میں پیش۔ تو یہ اس چیز کو بتائے گا کہ ہمارے اس سے پہلے جو ہمارے حروف مدہ آئیں گے، اس سے پہلے والے حرف پہ اگر زبر آ جائے تو تب کیا بنے گا، اس خانے میں ہم بتائیں گے کہ الف سے پہلے اگر زبر آ جائے تو پھر کیا ہوگا۔ تو الف سے پہلے اگر زبر آئے گا تو یہ حروف مدہ ہے۔ اسی طرح یا سے پہلے اگر زیر آ جائے، پہلے والے حرف پہ زیر، تو یا مدہ ہے، تو وہ یہ والا خانہ بنتا ہے۔ اور واو سے پہلے والے حرف کے اوپر اگر پیش آ جائے تو وہ واو مدہ کہلائے گا۔ تو اگر ہم یہ ٹیبل بنائیں تو اس میں یہ تین جو ہیں حروف مدہ بنیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر الف سے پہلے والے حرف پہ زیر آ جائے تو یہ والا خانہ، یہ حروف مدہ نہیں بنے گا۔ الف سے پہلے پیش آ جائے تب بھی حروف مدہ نہیں ہوگا، یا سے پہلے پیش آ جائے تب بھی حروف مدہ نہیں ہوگا۔ یہ والا خانہ ہے کہ اگر یا سے پہلے زبر آ جائے تو حروف مدہ نہیں ہے، واو سے پہلے زبر، حروف مدہ نہیں ہے، واو سے پہلے زیر تو تب بھی حروف مدہ نہیں ہے۔ تو حروف مدہ کب ہیں؟ الف سے پہلے زبر، یا سے پہلے زیر، اور واو سے پہلے پیش، یہ حروف مدہ ہے۔ ان کی مثال کے اندر آپ ایک چیز اور سیکھ لیں کہ یہ الف مدہ کی ہم نے مثال سیکھ لی ہے کہ اگر الف سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر لگا ہوا ہو تو اس کو الف مدہ کہتے ہیں۔ اس کو لکھنے کا ایک طریقہ اور بھی ہے جو آپ کے سامنے دائیں طرف لکھا ہوا ہے، با کے اوپر کھڑی زبر، تو اس طرح لکھیں یا با کے اوپر کھڑی زبر ڈالیں، ان دونوں کے اندر کوئی بھی فرق نہیں ہے، یہ دونوں الف مدہ ہیں اور دونوں کو پڑھنے کا طریقہ بالکل ایک جیسا ہے۔ اسی طرح یا مدہ کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو با یا زیر بی، اور اسی طرح اگر با کے نیچے کھڑی زیر لگا دی جائے تو تب بھی یہ بی بن جائے گا۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ بھی وہی ہے اور اس کو بھی یا مدہ ہی کہیں گے۔ تو یہ الف مدہ کھڑی زبر ہوتی ہے، یا مدہ کھڑی زیر ہوتی ہے، اس طرح بھی اس کو لکھا جا سکتا ہے۔ تو کہیں پر بھی اگر اس طرح لکھا ہوا ہو یا کے ساتھ یا کھڑی زیر لگی ہو تو اس کے اوپر وہی اصول سارے لاگو ہوں گے جو کہ یا مدہ کے اصول ہیں۔ اور اسی طرح واو کے اندر ہمارے پاس لکھنے کے دو طریقے ہیں، یا تو واو سے پہلے والے حرف پہ پیش ہوتا ہے، یا اسی حرف کے اوپر الٹی پیش، اس کو ہم لوگ اردو میں بولتے ہیں الٹی پیش۔ تو الٹی پیش اگر لگا دی جائے تو تب بھی اس کو اسی طرح ادا کیا جائے گا اور اس کو واو مدہ ہی بولیں گے۔ تو ان دونوں صورتوں میں ہم اس کو پڑھیں گے بو، تھوڑا سا لمبا کریں گے ایک الف کی مقدار کیونکہ واو مدہ ہے، اور لکھنے میں چاہے الٹی پیش ہو چاہے واو سے پہلے والے حرف پہ پیش لگی ہوئی ہو، تو دونوں کو ایک ہی طرح ادا کریں گے۔ اب مشق کے لیے ہم سورۃ الکافرون دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پر یہ بات آپ لوگوں تک پہنچانا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ حروف مدہ کو سیکھ لینا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ نے کوئی ایسی غلطی کی جو حروف مدہ کی غلطی تھی، تو جو ہم نے اس سے پچھلے والے لیسن کے اندر ہم نے سیکھا تھا کہ غلطیوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک چھوٹی غلطی اور ایک بڑی غلطی۔ بڑی غلطی کو لحن جلی کہتے ہیں۔ تو اگر آپ نے حروف مدہ کی غلطی کی تو یہ لحن جلی بن جائے گی، بڑی غلطی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کہیں پر اگر آپ نے با کی جگہ با پڑھ دیا تو اس کا مطلب ہے آپ الف کو کھا گئے۔ تو کسی لفظ کو جو کہ قرآن مجید میں موجود تھا اور آپ نے اس کو ادا نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ایک لفظ غائب کر دیا، تو یہ بڑی غلطیوں میں سے ہے۔ یا وہاں پہ با زبر با لکھا ہوا تھا اور آپ نے اس کو پڑھ دیا با، لمبا کر دیا، اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ قرآن مجید میں الف موجود نہیں تھا،
اور آپ نے ایک الف اپنی مرضی سے لگا دیا. تو یہ دونوں بڑی غلطیاں ہیں، ان سے بعض اوقات مطلب بھی تبدیل ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس کو بہت زیادہ سیکھنا ضروری ہے. دوسری بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ واحد اصول ہے، قانون ہے جو آج ہم سیکھ رہے ہیں، حروف مدح والا، جو کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ استعمال ہوا ہے. قراء حضرات نے یہ بات لکھی ہے کہ قرآن مجید کے اندر آپ کوئی ایسی لائن نہیں ڈھونڈ سکتے جس لائن کے اندر یہ حروف مدح کا قانون موجود نہ ہو. تو یہاں پر اب ہم مشق کے لیے سورۃ الکافرون آپ کے سامنے رکھی ہے. اس میں اب ہم یہاں پہ دیکھنا شروع کرتے ہیں، ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں کہ یہاں پر حروف مدح کہاں پہ ہیں. یہ دیکھیں یہاں پہ ہمیں کھڑی زبر نظر آ گئی. تو کھڑی زبر نظر آنے کا مطلب کیا ہوا ہے کہ یہ یا الف زبر یا ہے. تو اس کو ہم کیا پڑھیں گے؟ یا. یہ آگے جو اس کے اوپر مد لگی ہوئی ہے یہ ابھی ہم نے نہیں سیکھی ہے. ہاں ہمیں پتہ ہے کہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو اور بھی زیادہ لمبا کرنا ہے، لیکن اگر یہ نہ بھی لگی ہوئی ہوتی تو ہم نے اس کو کم از کم ایک الف کی مقدار تو لمبا کرنا ہی ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس مد کی وجہ سے یہ اور بھی زیادہ لمبا ہو جائے گا. بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہمارے سامنے لکھا ہوا ہے کھڑی زبر، یہ الف مدہ ہے. ہا الف زبر ہا، یہ کیا ہے؟ الف مدہ. اسی طرح کاف کے اوپر کھڑی زبر لگی ہوئی ہے، یہ کیا ہے؟ الف مدہ. تو یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح کاف الف زبر کا لکھا ہو. آگے آپ اگر دیکھیں تو یہ واو ساکن اور اس سے پہلے والے حرف پہ پیش، تو یہی ہم نے علامت پڑھی ہے واو مدہ کی. اس کا مطلب ہے یہ جو رو لکھا ہوا ہے یہ واو مدہ ہے. ایک آیت کے اندر ہمیں 4-5 مثالیں مل گئی ہیں. اگلی آیت کے اندر اگر دیکھیں اسی طرح تو یہ لام الف زبر لا، تو یہ بھی الف مدہ ہے. اسی طرح یہاں پر اب دیکھیں الف سے پہلے والے حرف پہ زبر الف مدہ، یہ واو سے پہلے والے حرف پہ پیش واو مدہ. تو اگر ہم ان سب کو پہچاننے کی کوشش کریں تو ہمیں نظر آئے گا کہ ایک آیت کے اندر بے تحاشا حروف مدہ مل جاتے ہیں، لیکن ایک لائن کے اندر لازمی مل جاتا ہے، کیونکہ آیات بعض اوقات بہت چھوٹی ہوتی ہیں اور بعض آیات ایسی ہوتی ہیں جن کے اندر حروف مدہ نہیں بھی ہوتے کیونکہ وہ بہت چھوٹی آیات ہوتی ہیں. تو اس لیے لیکن قرآن مجید کی کوئی ایسی لائن آپ نہیں ڈھونڈ سکیں گے جس میں حروف مدہ کا قانون موجود نہ ہو. اب یہاں پر اس کی تھوڑی سی پریکٹس کر لیتے ہیں کہ اس کو ادا کس طرح کریں گے. اب یا کو ہم ذرا سا زیادہ لمبا کریں گے. زیادہ لمبا اس لیے کریں گے کہ یہاں پہ مد بھی لگی ہوئی ہے، اور یہ جو ہا ہے نا ہا، اس کو ہا نہیں پڑھیں گے. اس کی ایک وجہ اور بھی ہے کیونکہ آگے حمزۃ الوصلی ہے جو کہ گر گیا اور یہاں پہ ہا جو ہے وہ لام میں مل جائے گا، تو اس کو حل پڑھنا ہے ہم نے، اس وجہ سے یہ الف مدہ نہیں پڑھا جائے گا. باقی کافرون کا یہ جو کا پڑھنا ہے یہ پڑھا جائے گا، اور رون کا جو واو مدہ ہے یہ بھی اسی طرح ادا ہوگا. تو اگر ہم اس کو پڑھیں تو یہ اس طرح بنے گا: بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون. اب اس کو اگر کوئی یوں پڑھ لے کافرون، تو اس نے کافرون کی جگہ کفرون پڑھا، تو یہ ایک غلطی ہے اور غلطی بھی بڑی غلطی ہے. تو اس طریقے سے نہیں پڑھنا. جب ہم نے سیکھ لیا کہ کھڑی مد کا مطلب کھڑی زبر کا مطلب ہے الف مدہ، تو اس کو ایک الف کی مقدار لمبا کرنا ہے. اسی طرح اگلی آیت پڑھیں: لا اعبد ما تعبدون. اب اگر کوئی شخص یہاں پہ اس طرح پڑھ لے لا اعبد ما تعبدون، تو اس نے کیا غلطی کی ہے کہ متعبدون پڑھا ہے، کہ میم کے اوپر صرف زبر پڑھا ہے، الف نہیں پڑھا. متعبدون، میم زبر ما تا زبر تا، متعبدون. تو اس میں ہم نے الف غائب کر دیا بیچ میں سے. تو یہ ایک بڑی غلطی ہے کہ ہم نے الف مدہ موجود تھا اور ہم نے اس کو نہیں ادا کیا. یا کوئی شخص ماں کو تو ٹھیک پڑھے لیکن وہ اس طرح پڑھ لے لا اعبد ما تعبدون. اب میں نے ایک اور غلطی کی ہے. ماں کو تو میں نے ٹھیک ادا کیا ہے، یہ والا حروف مدہ بھی ٹھیک ادا کیا ہے، بدون والا مدہ بھی ٹھیک ادا کیا ہے، لیکن یہاں پر ایک غلطی یہ کیا کہ میں نے اعبدو پڑھا ہے. اب دوبارہ غور سے سنیں، میں اعبدو تک پڑھوں گا، لا اعبدو، یہ غلط میں نے پڑھا ہے. کیوں؟ میں نے اعبدو پڑھا ہے. تو دو کب پڑھیں گے؟ جب دال پیش کے بعد آگے واو بھی لکھی ہوئی ہوگی، واو مدہ ہوگا. تو یہاں پہ واو مدہ نہیں تھا، یہ اعبدو ہے، اعبدو. لیکن کوئی شخص اگر اس کو اعبدو پڑھے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے واو اس میں اضافی ڈال دیا، جو کہ بڑی غلطی ہے.
تو اس طرح کی غلطیوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ حروف مدح کو پہچانیں اور ان کی پریکٹس کریں۔ تو آپ قرآن مجید کھولیں اور اس کے اندر مختلف جگہوں پر حروف مدح کو پہچاننے کی کوشش کریں اور اس کو اسی انداز میں پڑھنے کی کوشش کریں، اور مختلف قراء کے سامنے بیٹھ کر اگر قاری صاحب کے ساتھ بیٹھ کے آپ اس کی پریکٹس کریں گے تو آپ انشاءاللہ قرآن مجید کو بہت اچھے طریقے سے پڑھ سکیں گے۔